بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین کراچی دل سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. میرے کراچی کے باشعور شہریوں، میں آج جو میں آپ کے سامنے آیا ہوں، بڑی خاص بات چیت کرنے آیا ہوں، کیونکہ مسئلہ آپ کے مستقبل کا ہے. کراچی کے لوگوں، مسئلہ آپ کے بچوں کے مستقبل کا ہے. اس لیے میں آج آیا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں ساری جگہ پاکستان کے جھنڈے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں، پاکستان کا مسئلہ ہے. میرے پاکستانیوں، یہ جو سازش ہمارے ملک کے خلاف ہوئی، میں چاہتا ہوں آپ آرام سے پہلے سن لیں کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی. اچھا، پہلے بتانے سے پہلے ذرا ہاتھ کھڑے کر کے پہلے مجھے بتائیں کہ یہ مداخلت تھی اور اب وہ بتائیں کہ یہ سازش تھی. سازش ایک بہت بڑی بین الاقوامی سطح کے اوپر اس ملک سے سازش ہوئی ہے، اور میں تھوڑی سی خاموشی چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ میرے سے سنیں کہ آپ کے ملک سے ہوا کیا ہے. میں اس سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کبھی کسی ملک کے خلاف نہیں ہوں، نہ میں اینٹی انڈین ہوں، نہ میں اینٹی یورپین ہوں، نہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں دنیا میں انسانیت کے ساتھ ہوں. میرا رب العالمین ہے، سب انسانوں کا خدا ہے، اور میرے لیڈر رحمت للعالمین ہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس لیے میں کسی قوم کے خلاف نہیں. امریکہ میں ہمارے سب سے طاقتور پاکستانی کمیونٹی ہے، پاکستانی امریکنز. وہ بڑی مضبوط اور طاقتور کمیونٹی ہے. اور وہ بھی پاکستان کو پیسے بھیجتے ہیں جس پہ ہمارا ملک چلتا ہے. لیکن میرے پاکستانیوں، میں دوستی سب سے چاہتا ہوں، غلامی کسی سے نہیں چاہتا. میں نے
اور پاکستانی قوم سن لو، یہ میں آج آپ کو کراچی آیا یا آپ کو یہ بتانے کے لیے، لوگوں نے کہا کہ عمران خان تمہاری جان کو خطرہ ہے، بیرونی سازش بھی اندرونی بھی، مافیا بیٹھے ہوئے آپ کی جان کے پیچھے۔ پاکستانیوں، میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے۔ یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے، ایک میر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ نوجوانوں جو تاریخ نہیں جانتے، میر جعفر کون تھا؟ میر جعفر کون تھا؟ میر جعفر وہ ایک غدار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے بنگال کا جو مغل سلطنت کا گورنر تھا سراج الدولہ، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے اس سے غداری کی اور بنگال انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو میرے پاکستانی سنو، جو مغل سلطنت کا سب سے امیر اور خوشحال صوبہ تھا وہ بنگال تھا، اور میر جعفر کی غداری کی وجہ سے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جانتے ہیں اس کے بعد بنگال سے کیا ہوا؟ بنگال کے اوپر انگریزوں نے ٹیکس لگائے، کسانوں سے انہوں نے پیسہ نکالا، کسان غریب ہو گئے، قحط پڑ گیا، کروڑوں لوگ قحط کے اندر بنگال میں مرے۔ جب انگریز آیا تھا تو بنگال سب سے امیر صوبہ تھا، اور جب وہ گیا تو سارے ہندوستان میں بنگال سب سے غریب صوبہ رہ گیا۔ تو میرے پاکستانیوں، یہاں بھی ایک میر جعفر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا سازش کے تحت۔ یہ ہمارا جو میر جعفر ہے، سامنے ادھر سے اتر جاؤ، وہ گر جائے گا، پلیز نیچے اتر جاؤ، اتر جاؤ۔ نوجوانوں میری بات سن رہے ہو، نیچے آ جاؤ، وہاں نیچے آ جاؤ، وہ گر جائے گا۔ اصل میں کراچی والوں، یہ گراؤنڈ بہت چھوٹی پڑ گئی ہے، نیچے آ جاؤ، گر جائے گا ذرا وہ، شاباش۔ اچھا جی، ہاں میں ڈیزل پہ آ رہا ہوں، ابھی ڈیزل پہ آ رہا ہوں۔ ہم نے ڈیزل کی قیمتیں نیچے کی تھی، یہ اب آپ کی ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے والے ہیں۔ اچھا، تو میرے پاکستانیوں، یہ سازش کیا ہوئی؟ آج سے 3-4 مہینے پہلے ہمیں پتا چلا کہ امریکی سفارت خانے میں انہوں نے اپوزیشن کے لوگوں سے ملنا شروع کیا، اور جن لوگوں نے ہمارے سے اپنے ضمیر بیچ کے جو لوٹا ہوئے تھے، ان سے بھی ملاقاتیں کرنی شروع کر دی۔ اور پھر وہ کئی صحافی جو خاص طور پہ سازش میں ملوث تھے، وہ بھی امریکی میں ایمبسی میں اور سفارت خانے میں ان کی بھی میٹنگز ہونی شروع ہو گئی۔ ایک صحافی نے مجھے 3 مہینے پہلے بتایا، کہتا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر
بڑا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو سازش تو پہلے سے ہو رہی تھی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ میں ہمارے ایمبیسڈر کی ملاقات ہوتی ہے امریکی آفیشل ڈونلڈ لو کے ساتھ، اور یہ سنیں وہ کیا کہتا ہے، پاکستانیوں سنیں یہ کیا کہتا ہے۔ وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر تم نے عمران خان کو، اور اسے پتا تھا کہ عدم اعتماد درج ہو رہا ہے اسمبلی میں، ٹیبل ہو رہا ہے، اسے پتا تھا، ابھی اسمبلی میں آیا نہیں تھا۔ ادھر وہ کہتا ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب نہ ہوا تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دھمکی دی۔ اور پھر کہتا کہ اگر عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب ہوگی تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ پاکستانیوں، مجھے یہ بتاؤ کہ اس سے شرمناک دھمکی مجھے پتا تھا یہ ہونا، تو پاکستانیوں اس سے شرمناک دھمکی 22 کروڑ لوگوں کی قوم کو دی جا رہی ہے، اور کس کو دے رہے ہیں؟ ملک کے پرائم منسٹر کو، الیکٹڈ پرائم منسٹر کو۔ ذرا کراچی کے لوگوں یہ غور سے سنو، اور جو بھی آج یہ سارے پاکستان میں ہمارے لوگ نکلے ہوئے ہیں، پاکستانی نکلے ہوئے ہیں اس سازش کے خلاف، سب سنیں۔ سوال معصومانہ سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو میں ہوں، تو وہ دھمکی کس کو دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ؟ پرائم منسٹر تو میں تھا، اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو ہٹاؤ۔ کس سے وہ کہہ رہا ہے بات؟ کس سے مخاطب ہے؟ اور اس کے بعد سازش شروع، ہمارے 20 ممبر آف پارلیمنٹ، ان کے ضمیر جاگ جاتے ہیں، ان کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جو وہ تحریک انصاف تو بہت بری ہے، ساتھ 20-25 کو جیبوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے اتحادی ہیں وہ بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ پاکستانیوں کہ یہ سازش تھی یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، کون سے ملک کو اس طرح کی دھمکی دی جاتی ہے؟ پھر میں پاکستانیوں، میں ذرا آج آپ سے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جناب ہمارے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وہ اسمبلی میں جا کے کیا کہتے ہیں؟ ان کو جب پتا چلتا ہے اس مراسلے کا تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو اوتھ ہے، میرا جو حلف ہے، جو کہتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی خودداری کی میں حفاظت کروں گا، یہ مجھے اجازت نہیں دیتا اس مراسلے میں جس میں واضح طور پہ عدم اعتماد کا لکھا ہوا ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں اجان کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے، سپریم کورٹ فیصلہ کر دیتا ہے، بڑی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مان لیتے ہیں۔ فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ اسمبلی میں یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ کس وقت آپ نے ووٹنگ کروانی ہے،
لیکن میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سب کے سامنے جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جو رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کیا جرم کرنا تھا جو آپ نے عدالتیں کھول دی؟ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے اپنی جماعت کا نام انصاف کی تحریک رکھا. میں نے پوری طرح آزاد عدلیہ کی جنگ لڑی. مجھے جنرل مشرف نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں آزاد عدلیہ کی جنگ لڑ رہا تھا. میں نے آج تک کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا. میں کرکٹ کے زمانے سے 45 سال سے پاکستانی قوم مجھے جانتی ہے. کبھی میں نے اپنی قوم کو کرکٹ کی کھیلوں کی گراؤنڈوں پر شرمندہ نہیں کروایا. کبھی عمران خان کا نام میچ فکسنگ میں نہیں آیا. اللہ کا کرم ایسا، اس نے میری مدد کی. پاکستان کے 2 سب سے بڑے خیراتی ادارے، 2 شوکت خانم ہاسپٹل بنائے اور تیسرا سب سے بڑا کراچی میں بن رہا ہے. 2 یونیورسٹیز بنائی، نمل اور القادر، جنہیں 90% بچوں کا مفت تعلیم ملتی ہے. ہسپتال میں 75% کینسر کے مریضوں کو مفت علاج ہوتا ہے. اور مجھے پاکستان کے سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا واحد سیاستدان ہوں. تو میرا دل سے آج گلا ہے کہ مجھے عدم اعتماد کی تحریک جو میرے خلاف کامیاب ہوئی، یقین کریں مجھے اس کا پہلے پتا چل گیا تھا کہ میچ فکس ہو گیا. لیکن جو مجھے تکلیف ہوئی کہ میرے خوف میں کہ میں کوئی جرم کر دوں گا، کوئی آئین توڑ دوں گا، رات کے 12 بجے جو عدالتیں کھولی وہ ساری زندگی میرے دل میں بات رہ جائے گی. اور میں اپنی عدلیہ سے 2 اور سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جب ڈپٹی اسپیکر نے اپنی اوتھ کو سامنے رکھتے ہوئے، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جب اس نے وہ کہا تھا کہ مراسلہ یعنی جو سائفر، جو پیپر تھا، جو ڈاکیومنٹ تھا، کیا سپریم کورٹ کو کم از کم اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اتنا بڑا ملک کے صدر، ملک کے پرائم منسٹر کو دھمکی مل رہی ہے کہ نو کانفیڈنس کامیاب ہوگی تو ہم تعلقات اچھے رکھیں گے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں، یہ سنیں ذرا، کہ اگر وہ کامیاب ہو گئی تو ان کو پتا تھا کس نے آنا ہے. میر جعفر اچکن سلوا کے تیار بیٹھا تھا اور انہیں پتا تھا کہ جیسے میر جعفر آئے گا تو وہ بڑے جوتے پالش کرنے کا وہ ایکسپرٹ ہے، چیری بلاسم. آتے ساتھ ہی چیری بلاسم کو حکم ملا، میر جعفر کو، کہ ڈو مور کرو، دہشت گردی کے خلاف بھی اور کام کرو. میرے دور میں ایک دفعہ، سنیں کراچی کے لوگوں، ایک دفعہ صدر ٹرمپ، اس نے پاکستان کو کہا کہ ہم دہشت گرد، پاکستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ ٹویٹ دیکھیں جو اس کو میں نے جواب دیا.
یہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے سب سے زیادہ آپ کی جنگ میں قربانیاں دی ہیں. بجائے ہمارا شکریہ ادا کرنے کے لیے اور صدر ٹرمپ کے ساتھ جب میں امریکہ گیا, آپ اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی بھی شاید ہی کسی پاکستان کے پرائم منسٹر کو وہ عزت ملی جو اس نے مجھے امریکہ میں عزت دی تھی. پاکستانیوں, کراچی کے باشعور شہریوں, میں امریکنوں کو اچھی طرح جانتا ہوں, میں یورپینز کو اچھی طرح جانتا ہوں, ان سب سیاستدانوں سے میں بہتر جانتا ہوں. آپ جب اپنے ملک کی دفاع کرتے ہیں, اپنے ملک کے مفادات کے لیے آپ سٹینڈ لیتے ہیں, وہ آپ پہ پریشر ضرور ڈالتے ہیں لیکن آپ کی وہ عزت کرتے ہیں. لیکن جب اب ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں چیری بلاسم سے, وہ عزت نہیں کرتے. وہ اور آپ کو وہ اور دباتے. اور جو میں آپ کے پاس آیا ہوں پاکستانیوں, پہلے تو میں عدلیہ سے آخری بات کر دوں کہ میں اپنی عدلیہ سے دوسری بات کہ ریسپیکٹڈ ججز, جب ایک کھلی منڈی لگی ہوئی تھی اور بک رہے تھے پولیٹیشنز, اپنے مینڈیٹ سے غداری, اپنے حلقے والے لوگوں سے غداری, پاکستان کے آئین سے غداری, ہمارے بچوں, ہمارے نوجوانوں کے لیے سب کے سامنے وہ لوگ جنہوں نے اسمبلیوں میں جا کے پبلک کو ریپرزینٹ کرنا ہے, جب وہ اپنے آپ کو بیچ رہے تھے, تو میں اپنی عدلیہ سے بڑے عزت سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ آپ کو سو موٹو ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ کیا یہ ہمارا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ اجازت دیتا ہے کہ آپ سے ووٹ لے کے آئیں اور وہاں جا کے اپنے آپ کو 20 کروڑ روپے پہ اپنا ضمیر بیچ دیں اور پھر ایک باہر کی سازش کا حصہ بن کے اب گمنڈ گرا دیں. پاکستانی قوم جدھر بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ساری پاکستان میں میرے سن رہے ہیں, آپ نے ان ضمیر فروشوں کو کبھی معاف نہیں کرنا. اور یہ جو پاکستان کا میر جعفر ہے, یہ جو ہر جگہ سوٹ پہن کے اور ٹائی پہن کے پڑتا ہے اپنی آنکھوں کو بتانے کے لیے جی میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں, اس کو مجھے یہ بتائیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت نہیں, آواز نہیں آ رہی, امپورٹڈ حکومت. میں اپنے سارے پاکستان جتنے بھی پاکستانی اور بیرون ملک پاکستانیوں کو آج خاص طور پہ میں یہاں سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نکلے ہوئے ہیں, آپ اس سازش کے خلاف نکلے ہوئے ہیں, میں آج آپ کو سلام کرتا ہوں.
میرے شہریوں اور جتنے بھی پاکستانی آج سارے پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں، میں جو آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ یاد رکھنا، کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر امریکہ کی دھمکی کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ مجھے تکلیف ہوئی، کل وزیرستان میں ہمارے 8 جوان شہید ہوئے۔ جتنے ہمارے فوج نے قربانیاں دی ہیں، یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے شرکت کی، 6,500 ہمارے فوجیوں نے قربانیاں دی، آفیسرز نے دی۔ میری والدہ کی طرف سے ایک جنرل نے قربانی دی، میرے والد کی طرف سے، اس فیملی سے دوسرے جنرل نے قربانیاں دی۔ ہم سب جن کی فیملیاں فوج میں ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ جو امریکہ کی جنگ میں ہم نے کتنی قربانیاں دی، لیکن کسی کو یاد ہے کہ ہم اس جنگ میں کیسے شرکت کیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک دھمکی آئی امریکہ سے، جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے کہا انگریزی میں کہ وی ول بم یو انٹو اسٹون ایج، کہ ہم آپ کے اوپر، اگر آپ نے ہمارے ساتھ نہ چلے تو ہم آپ کے اوپر بمباری کر کے آپ کو پیچھے لے جائیں گے۔ ایک دھمکی، چاروں شانے چت ان کی فوج میں شرکت کر لی، 80,000 اپنی لوگوں کو مروا دیا، اربوں ڈالر کا نقصان کروا دیا، قبائلی علاقے کو ہم نے اجاڑ دیا، 35 لاکھ لوگ قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کی اور کئی کراچی میں آ گئے۔ پوچھے ان کے اوپر کیا گزری؟ 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں۔ ڈرون اٹیکس میں ایک دفعہ اسکول کے بچے، 60 اسکول کے بچے مر گئے، کئی دفعہ جنازوں پہ ڈرون اٹیک، شادیوں پہ ڈرون اٹیک، گاؤں کے اندر 400 ڈرون اٹیک ہوئے۔ تو سوال یہ پوچھتا ہوں میں کہ ایک دھمکی دی امریکہ نے اور ہم نے اپنے ملک کی تباہی کی، تو میرے سے جب کیا گلا امریکہ کو؟ میرے امریکہ کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے صرف کو یہ کہا، جب میرے سے انٹرویو میں پوچھا کہ آپ امریکہ کو بیس دیں گے یعنی کہ پھر سے ان کی جنگ میں شریک ہوں گے، تو تب میں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ۔ دیکھیں پاکستانیوں، سنو غور سے میری بات۔ ایک ملک کا پرائم منسٹر وہ ملک کے باپ کی جگہ رکھتا ہے، اس کی قوم، اس کے بچے ہوتے ہیں۔ 22 کروڑ پاکستانی جب میں پرائم منسٹر تھا، میری ذمہ داری ہے میں ان کو کسی کی جنگ میں لے جاؤں اور میرے لوگ شہید ہوں، میری فوجی شہید ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں کبھی اپنے لوگوں کو کسی اور ملک کے لیے قربان نہیں کر سکتا۔ میں چیری بلاسم بوٹ پالش نہیں ہوں، میں اس ملک کا میر جعفر نہیں ہوں جو باہر کی قوتوں سے مل کے ملک میں سازش کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گرا دے، باہر سے پیسہ آئے، لوگوں کے زمین خرید لے۔
میں نہیں، سنیں، میں پیسہ نہیں دے سکتا تھا. ہماری 4 گورنمنٹس تھی، 4 حکومتیں تھی ہماری. میں نہیں پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو واپس خرید سکتا تھا. میں نے صرف عوام کا پیسہ، گورنمنٹ کا پیسہ، عوام کا پیسہ، میں نے وہی پیسہ چوری کر کے زمین خریدتے تھے. لیکن میرے پاکستانیوں، میرے میں خوف خدا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. اور میں کیا اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے میں کیا مثال دوں گا کہ میں اپنی حکومت بچانے کے لیے رشوت دے رہا ہوں، زمین خرید رہا ہوں؟ کیا جواب دوں گا میں اللہ کو اور اپنی عوام کو؟ بہتر ہے کہ حکومت چلی جائے، لیکن اپنے اور آپ نوجوانوں یاد رکھو، کبھی اپنے ضمیر کا سودا نہ کرنا، کبھی نہ کرنا، کیونکہ تھوڑی دیر تو پیسہ مل جاتا ہے، باقی ذلت ہی ذلت ہے. یہ اب لوٹے ضمیر فروش جب پبلک میں آئیں گے، میرے پاکستانیوں، کراچی کے باشعور لوگوں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سازش کامیاب ہو گئی، اسی طرح دھمکیوں میں ہمارے پرائم منسٹر گھٹنے ٹیک دیں گے، اپنے لوگوں کے مفادات کسی اور حکومت کو ہم کامیاب نہ. پاکستانیوں پھر سنیں، ایک جنرل مشرف نے گھٹنے ٹیکے ان کی جنگ میں لے جانے کے لیے، اور دوسری طرف اس نے پتہ کب گھٹنے ٹیکے؟ کونڈا لیزا رائس، جو ان کی امریکہ کی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ میں نے بے نظیر اور جنرل مشرف کو اکٹھا کیا، اور کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ ہماری جنگ لڑیں گے، تو میں نے ان دونوں کو اکٹھا کیا، اور تب جنرل مشرف نے NRO دیا. ان دونوں بڑے ڈاکوؤں کو، زرداری کو اور نواز شریف کو NRO دیا گیا. سارے ان کے کرپشن کے کیسز معاف کر دیے گئے. یہ پھر واپس آئے. 10 سال انہوں نے ملک کو لوٹا. 10 میرے اوپر پہلے دن سے پریشر ڈالا کہ ان کو NRO دو، آج گورنمنٹ کرا دیں گے، کل لانگ مارچ کر دیں گے. سارا وقت انہوں نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ ہم ان کو NRO دے دوں. میں نے ان کو تب کہا، مجھے فخر ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اپنی قوم سے غداری نہیں کروں گا. NRO اب کیا ہوا؟ جو سب سے بڑا ظلم ہے یہ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں. میں کیونکہ مغربی معاشرے کو جانتا ہوں، آپ یقین کریں میرے پاکستانیوں کہ شہباز شریف کے اوپر 40 ارب کرپشن کے کیسز ہیں FIA اور نیب میں. 40 ارب. جو میں مغربی معاشرہ جانتا ہوں اپنے ملک میں، اگر یہ شہباز شریف وہاں ہوتا اور اس کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے ہوتے تو اس کو مقصود چپڑاسی بھی نہ رہے. ہمارے ملک کی توہین
سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بیل کے اوپر، ایک ضمانت کے اوپر آدمی، اس کو ملک کا ہم نے پرائم منسٹر بنوا دیا ہے. انہوں نے بنوایا. اپنے ملک میں ان کے کیا اخلاقی سٹینڈرڈز ہیں اور ہمارے ملک میں اس کو اوپر مسلط کیا ہے. یعنی یہ ہمیں کتنی نیچی نظر سے دیکھتے ہیں. پاکستانیوں یہ ہمیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ضمانت کے اوپر ڈاکو کو پرائم منسٹر بنا دیا اور ضمانت میں اس کا جو بیٹا ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا بن گیا. سوچیں ساری پاکستانی قوم، میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ غور سے سوچیں کہ ہمارے ملک سے ہو کیا رہا ہے. کہاں ان کی جمہوریت اور ان کی مورل سٹینڈرڈز، ان کی اخلاقیات، اور ہمارے ملک سے کیا کیا جا رہا ہے. ان کو اس لیے چوروں کو ملک کے سربراہ بناتے ہیں کیونکہ یہ چور بڑی آرام سے استعمال ہو سکتے ہیں. ان کا اپنے پیسے بچانے کے لیے یہ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو لے کے آتے ہیں سامنے، اور ابھی سے ہی پہلے سے ہی وہ سگنل دے رہا ہے جی کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو پہلے ہی پیغام پہنچا رہا ہے کہ جو قوم مقروض ہوتی ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. شہباز شریف تمہیں غلامی کرنی پڑتی ہے، یہ قوم غلامی نہیں کرے گی. کراچی کے لوگوں، جو اب آگے ہونے جا رہا ہے، میں اس لیے آپ سب کے پاس آیا ہوں. اب یہ کیا کریں گے؟ جب آپ نے باہر سے سازش کے تحت ہمارے اوپر امریکنوں نے اس کو مسلط کر دیا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا کہ جو 16 ارب کے اس کے اوپر کیسز تھے، جو نوکروں کے نام پہ اس نے 16 ارب رکھے ہوئے تھے، جس ایف آئی اے نے انویسٹیگیٹ کیا تھا، جس آفیسر نے، سب سے پہلے اس نے اس کو فارغ کیا، سب سے پہلے اس کو نکالا ہے. پھر لاہور نیب پہ انہوں نے پھر آدمی لے کے آیا ہے جو ان کے کیس ختم کرے گا اور دوسروں کے اوپر کیس بنائے گا، انتقامی کارروائی کرے گا. یہ ہے پاکستانیوں، یہ ہے پاکستان جدھر آج کھڑا کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے ان کو واپس مسلط کیا ہمارے اوپر. اور وہ اب کیا کریں گے کہ ہمارے دور میں جن آفیسرز نے بڑی مشکلوں سے، آفیسرز ڈرتے تھے ان کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے، تو جن آفیسرز نے ان کے خلاف اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے ان کی چوری پکڑی تھی، اب ان کے اوپر انتقامی کارروائی ہوگی. کیا مثال جائے گی باقی گورنمنٹ آفیسرز کو، بیوروکریٹس کو؟ سب ڈریں گے، سب ڈریں گے ان کے کبھی بھی آگے طاقتور کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے. کراچی کے باشعور لوگوں اور سارے پاکستانی جو دیکھ رہے ہیں، ہمیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو. انہوں نے کہا آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، انہوں نے کہا کہ وہ قومیں برباد ہو جاتی ہیں جدھر جب چھوٹا چور چوری کرے تو جیل میں اور بڑا ڈاکو چوری کرے تو انصاف کا نظام ان کو نہیں پکڑ سکتا. انہوں نے بتایا کہ یہ ہے وجہ قوموں کی بربادی کی. اور پاکستانیوں یہ دیکھ لو آپ کے سامنے کہ سارے چور آ گئے ہیں واپس. جو ماسٹر مائنڈ تھا اس ساری سازش کا، لندن میں بیٹھ کے جو یہ ساری سازش کر رہا تھا، جو یہاں قانون سے جھوٹ بول کے دوسری دفعہ بھاگا،
پہلی دفعہ مشرف کے دور میں اس نے معاہدہ کر کے سعودی عربیہ بھاگ گیا. اب یہاں جھوٹ بول کے کہ جناب مرنے والا ہے, بڑا بیمار ہے, یہ لندن چلا گیا. اب وہ تیاری کر رہا ہے واپس آنے کے لیے. اب پاکستان کا سارا انصاف کا نظام ٹرائل پہ ہے. ساری قوم اب دیکھ رہی ہے کہ ہمارا انصاف کا نظام کیا یہ طاقتور ڈاکوؤں کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے یا نہیں. میں اپنی عدلیہ, اپنی نیب, ان سب سے پوچھتا ہوں کہ اب کیا کریں گے آپ. انہوں نے تو پہلے اپنے سارے کرپشن کے کیسز معاف کروائے ہیں, اب جب پھر کریں گے یہ سارا, یہ وہ ہمارے ملک کو نقصان پہنچانے والے ہیں جو کوئی دشمن نہیں پہنچا سکتا. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. یہ وقت ہے میرے پاکستانیوں, یہ وقت ہے آپ سب کو اپنے مستقبل کے لیے آپ سب کو نکلنا ہے, اپنی گلیوں میں نکلنا ہے, گاؤں میں نکلنا ہے, شہروں میں نکلنا ہے. یہ آپ نے ظلم, ناانصافی, سازش اگر آپ نے یہ قبول کر لی اس ملک میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے. ایک دفعہ ایک قوم کرپشن کو برا نہیں سمجھتی. جب وہ کرپشن کو ایکسپٹ کر جاتی ہے, جب برائی کو برا نہیں سمجھتی, تو وہ قوم کی تباہی ہو جاتی ہے, وہ قوم نہیں بچتی. مولانا رومی نے یہی کہا کہ جب قوم اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے مر جاتی ہے. ہمارے لیے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ مجھے بڑا کہا جی آپ کے خلاف سازشیں ہیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے, میری جان سے زیادہ پاکستان کو خطرہ ہے. جی میں اپنی ساری پاکستانی قوم کو کہتا ہوں اس سازش کو آپ نے کامیاب ہونے دیا. میں پھر سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ کی نعمت ہے پاکستان, یہ ایک عظیم ملک بن سکتا ہے. اس میں سب قسم کی اللہ نے نعمتیں دی ہیں, لیکن کوئی بھی ملک جس ملک کے اوپر چوروں کو آپ مسلط کر دیں وہ کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اور صرف یہی نہیں کہ وہ کرپٹ ہیں, وہ باہر کے ایجنڈا پاکستان پہ چلائیں گے. میں نے کس چیز سے امریکہ ناراض ہوا کہ جی میں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے, ہم امن میں آپ کے ساتھ ہیں, جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. دوسرا, ہم نے جب میں روس میں گیا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں تیل اور گندم, تیل بھی 30% کم پہ وہ ہمیں دے رہے تھے اور گندم بھی 30% کم پہ ہمیں دے رہے تھے. میں ویسے کراچی آپ کے جنون کو سلام کرتا ہوں. آپ کے شعور کو سلام کرتا ہوں. اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں. اب میں ساری پاکستانی قوم کو کہہ رہا ہوں دو راستے ہمارے سامنے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی, ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے. ہماری قوم کے سامنے یہ دو راستے آ گئے جس کی وجہ سے یہاں ہوں میں. ایک طرف راستہ ہے لا الہ الا اللہ کا راستہ, اللہ تیرے سوا کوئی کسی کے سامنے ہم سجدہ نہیں کرتے.
کسی کے سامنے سجدہ کرنا شرک ہے. ہم امریکہ ہم ان سے دوستی کر لیں گے لیکن ان سے کے سامنے غلامی نہیں کریں گے. دوسری بات کہ ہمارا قرآن میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے امر بالمعروف کہ تم اچھائی کے ساتھ رائے حق پہ کھڑے ہوگے اور بدی کے خلاف جہاد کرو گے. پاکستانی قوم یہ یاد رکھیں اللہ نے کوئی تیسرا راستہ نہیں دیا. آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے کہ یہ تم چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف جہاد کرو. آپ رائے حق پہ چلیں اس کا حکم ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں تیتر اور بٹیروں یا ایک ہے یا دوسرا. تو میری ساری قوم کو آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے وہ نون لیگ کے لوگ ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی, چاہے وہ MQM, سب کو میرا پیغام ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اس وقت جب ایک بڑی سازش ہو کے ایک ملک میں رجیم چینج کی گئی اور میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا, آپ سب پہ فرض ہے کہ پہلے تحقیقات کر لیں. اور ہم نے کہا ہے کہ جو مراسلہ ہے یہ جوڈیشل کمیشن بیٹھے چیف جسٹس کے نیچے اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ سازش ہوئی ہے. لیکن جب ہم نے ساری اسمبلی کو کہا کہ آ کے خود نیشنل اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو آ کے دیکھیں, تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے میر جعفر نے تو آنا نہیں تھا, وہ تو سازش کا حصہ ہے, لیکن باقی ان MNAs تو آ کے دیکھتے. پھر سپیکر نے کہا کہ آ کے دیکھو, تب بھی یہ نہیں آئے. تو اگر یہ آپ کو پتا ہے, آپ کو جب یہ پتا چل جائے کہ یہ اس جو مراسلے میں واقعی رجیم چینج کا اور نو کانفیڈنس کا لکھا ہوا ہے, تو اس کے بعد آپ کیسے ان کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ کیسے آپ کا ضمیر مانتا ہے ان کا ساتھ دینے میں؟ کیسے آپ ایک بیرونی سازش کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ تو میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ٹائم ہے, آپ سارے پاکستانی مل کے نکلیں اور کہیں, ایک ڈیمانڈ کہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے, ہمیں الیکشن چاہیے. ہمیں الیکشن چاہیے. یہ ملک جمہوریت پسند ہے. اگر یہ واقعی لوگ اس میر جعفر کو پسند کرتے تو الیکشن میں جیت جاؤ, لیکن یہ کبھی الیکشن نہیں کروائے گا. یہ الیکشن اس لیے نہیں کروائے گا کہ اس نے پہلے آ کے ہر قسم کی انتقامی کارروائی کرنی ہے. میں آج سارے پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے یہ جو فورن فنڈنگ کیس پاکستان تحریک انصاف پہ ڈالا ہے, اس سے کوشش کرے گا
کہ کسی طرح میچ سے ہی باہر ہو جائیں تحریک انصاف. بات سنو پاکستانی میر جعفر، غور سے بات سنو. میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری پارٹی کا، پیپلز پارٹی کا اور تحریک انصاف کا اکٹھا ہماری فنڈنگ کا کیس اکٹھا سنا جائے. اور میں آپ سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں، میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ صرف ایک پارٹی کی پولیٹیکل فنڈ ریزنگ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس کا نام تحریک انصاف ہے. یہ میں آپ کو شریف مافیا کی ڈاکٹرین بتا دوں. یہ کیا کریں گے؟ ہر جگہ پہلے اپنے امپائر کھڑے کریں گے، الیکشن کمیشن میں ابھی اپنے لوگ بھریں گے تاکہ الیکشن میں دھاندلی کریں. بیوروکریٹس اپنے لے کے آئیں گے، ایف آئی اے کے اندر کیسز کریں گے ہمارے خلاف، نیب میں جھوٹے کیسز بنائیں گے، اور پھر کوشش کریں گے کہ دھاندلی کر کے کسی طرح میر جعفر پھر آ جائے. میں آج سارے پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مضبوط ادارے چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اداروں کو کسی طرح کوئی کمزور کرے. مضبوط ادارے سے مضبوط قوم بنتی ہے. لیکن یہ جو کرنے جا رہا ہے، جو انہوں نے ہمارے سوشل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا، میرا پیغام سن لو کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا تو ملک کو نہیں، آپ کو نقصان پہنچے گا. میری جماعت اور جتنے بھی ہمارے لوگ نکل رہے ہیں، میرا سب کو پیغام ہے کہ ہم نے پرامن رہنا ہے. ہم نے کبھی کسی قسم کی ٹکراؤ کی سیاست نہیں کرنی. ہمارے ہی لوگ ہیں، ہماری پولیس ہے، ہماری فوج ہے، ہمارے ادارے ہیں. ہم نے کسی قسم کا ہم نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیے، اور یہ بھی جو ہماری تحریک ہے یہ پرامن رہے گی. اور میں پھر سے یہ خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز نہ کرنا کہ یہ تحریک تبدیل ہو، کیونکہ میں کسی قسم کا اپنے ملک کو نقصان نہیں دیکھنا چاہتا، نہ کیا ہے اور نہ انشاءاللہ کبھی ہم ہونے دیں گے. لیکن میرے پاکستانیوں، آخر میں اب سب تیاری کریں. آج جدھر بھی پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں، میں پہلے تو سب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری قوم پاکستان کے لیے باہر نکلے ہیں. میں بیرون ملک پاکستانیوں پھر سے آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں. میں سوشل میڈیا کے جو ہمارے پاکستانی ایکٹیوسٹ ہیں، جو کی بورڈ وارئرز ہیں، میں آج آپ کو بھی سلام کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو امپورٹڈ حکومت نامنظور، وہ ٹرینڈ آج بھی دنیا میں سب سے اوپر ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ لاہور
मीनार पाकिस्तान पे जुमेरात को जो जलसा करूंगा, मैं अपने लाहौर के लोगों को भी जानता हूं, इंशाअल्लाह 11 पार्टीज ने मिलकर भी जो किया था वो आप देखेंगे कि लाहौर के लोग जब निकलते हैं, मीनार पाकिस्तान में सारी कौम देखेगी लाहौर के लोगों को। और हमारा एक पैगाम होगा कि हम कभी भी इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं करेंगे। और हम एक चीज चाहते हैं, हम इलेक्शंस चाहते हैं। हम इस मुल्क में इलेक्शन चाहते हैं। सारी कौम इलेक्शन के लिए तैयार है। आप तैयार हैं इलेक्शन के लिए? और फिर से मेरे से वादा करना है आपने कि आपने सबक सिखाना है इन जमीर फरोश लोटों को इलेक्शन में।